بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں حافظ عبدالمعبود استقبال آپ کا ہمارے چینل امتی محمد میں۔ عنقریب ہی ہم آپ کو زمینوں اور آسمانوں میں اور ان کے جسموں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان کے سامنے حق ظاہر ہو سکے۔ قرآن کی آیت انسان کو سیدھا چیلنج کر رہی ہے کہ ہم عنقریب ہی قرآن میں سے ہی ایسے سائیڈ ایفیکٹ تم کو دکھائیں گے کہ تم خود کہہ بیٹھو گے کہ یقیناً یہ قرآن سچی کتاب ہے۔ آج قرآن میں لکھی گئی کئی سائیڈ ایفیکٹ باتیں خود وگیان ثابت کر کے بتا رہا ہے، جس میں سے 5 سائیڈ ایفیکٹ جو قرآن میں 1400 سال پہلے سے ہی موجود ہے، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ نمبر 5، لوہا۔ دوستو، ویگیانکوں نے جب لوہے پر کھوج کی تو پایا کہ لوہا دھرتی پر بنی ہوئی نیچرل دھاتو نہیں ہے، بلکہ اس پرتھوی سے باہر سے یعنی اسپیس سے آئی ہوئی دھاتو ہے۔ ویگیانکوں نے پایا کہ آج سے لاکھوں سالوں پہلے میتھیورائٹ یعنی الکا پنڈ پرتھوی سے ٹکرایا تھا۔ ان میتھیورائٹ میں لوہا تھا جو کہ پرتھوی سے ٹکرانے کے کارن پرتھوی پر ہی رہ گیا، اور آج ہمیں لوہا پرتھوی کے اندر دبا ہوا ملتا ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں یوں بتا دیا کہ ہم نے لوہے کو زمین پر اتارا۔ اس کے کئی فائدے ہیں۔ لوہے کو زمین پر اتارنا سیدھا سیدھا یہ بتاتا ہے کہ لوہا اس پرتھوی پر بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ باہر یعنی اسپیس سے لایا ہوا ہے۔ یہ بات قرآن بھی کہتا ہے اور آج کی سائنس بھی یہ بات ثابت کر چکی ہے۔ تو بتاؤ 1400 سال پہلے کون تھا جو اسپیس کی اتنی سٹیک بات ہم کو بتا سکتا ہے؟ یقیناً اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ نمبر 4، آسمان ایک سرکشا چھت۔ دوستو، پرتھوی کے اوپر ایٹماسفیئر کی پرتیں پائی جاتی ہے۔ اگر یہ پرتیں نہ ہوں تو پرتھوی پر کسی بھی طرح کا جیون نہیں پنپ سکتا۔ ایٹماسفیئر کی یہ پرتیں ہمیں کئی گیسوں، گھاتک یو وی کرنوں، بھینکر سردی اور گرمی سے بچاتی ہے۔ یہ میں نہیں، سائنس کہتی ہے۔ ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ ایٹماسفیئر کی یہ پرتیں ہماری دھرتی کے لیے سرکشا کوچ کی طرح ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پرتھوی کی ہر چیز 270 ڈگری تاپمان پر جم کر برف بن جائے گی۔ یہ تاپمان انترکش کے تاپمان کے برابر ہوتا ہے۔ قرآن اس بات کو 1400 سال پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا۔ قرآن کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا، اور ہم نے آسمان کو تمہارے لیے محفوظ چھت بنایا، پھر بھی لوگ ان کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت سیدھا سیدھا پرتھوی کے ایٹماسفیئر کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ نمبر 3، پانی۔ دوستو، آپ دنیا کی کوئی بھی جاندار چیز اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر جاندار چیز کا 50 سے 70% حصہ پانی کا بنا ہوا ملے گا۔ یہ میں نہیں، وگیان کہتا ہے۔ ہم انسانوں کے شریر کا لگ بھگ 70% حصہ پانی سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے شریر کی ہر ایک سیلز میں 70% پانی ہوتا ہے۔ اس طرح ہم یوں کہیں گے کہ ہر جاندار چیز چاہے انسان ہو یا جانور پانی سے بنی ہوئی ہے۔ یہ کھوج ویگیانکوں نے 100-200 سال پہلے ہی کی ہوگی، مگر یہی ویگیانک تتھ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ 1400 سال پہلے اس ریگستانی علاقے یعنی مکہ میں کون گمان کر سکتا تھا کہ ہر جاندار چیز کے پیچھے پانی ہوتا ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ حیرانی تو اس بات پر ہوتی ہے کہ جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی، اسی بات کو ویگیانک تھوڑی بہت کھوج بین کے بعد پتہ لگا کر لوگوں میں سرخیاں بٹورتے ہیں، اور اس رب کا جس نے سب کو پیدا کیا بھول جاتے ہیں۔ نمبر 2، پین ریسیپٹرز۔ دوستو، قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں ایک اور
سائنٹیفک ایفیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں بہت جلد ہم ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، اور جب آگ سے ان کی چمڑیاں جھلس جائے گی تو ہم ان کو نئی چمڑی دے دیں گے تاکہ وہ لگاتار عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اللہ نے عذاب کے لیے چمڑی بدلنے کا ذکر کیوں کیا؟ دوستو، لوگ پہلے یہ مانتے تھے کہ جب ہمیں درد ہوتا ہے تو درد محسوس کرنے کے سیلز یعنی پین ریسیپٹرز صرف ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں، مگر آج جب سائنس نے ترقی کر لی تو آج کی ماڈرن سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پین ریسیپٹرز جن کی وجہ سے ہمیں درد کا احساس ہوتا ہے وہ ہماری چمڑی میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ یعنی سائنس کی وہ بات ہو بہو قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دی۔ مطلب درد محسوس کرنے کے لیے چمڑی کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہماری چمڑی میں ہی تو پین ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔ اب بتاؤ، یہ بات تو اسلام میں 1400 سال پہلے بتا دی گئی ہے، جبکہ سائنس تو آج اس کی کھوج کر رہی ہے۔ تو بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ نمبر 1، فنگر پرنٹ۔ دوستو، آج کے آدھونک یگ میں کسی اپرادھی کو پکڑنا ہو تو پولیس سب سے پہلے اس کے فنگر پرنٹ کو تلاش کرتی ہے۔ سن 1880 میں فرانسس گلٹن نے یہ بتایا کہ دنیا کے ہر انسان کے فنگر پرنٹ الگ الگ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ 2 جڑواں انسانوں کے فنگر پرنٹ بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ یعنی آج سے بس 150 سال پہلے ہی سائنس نے فنگر پرنٹ میتھڈ کی کھوج کی۔ آج اگر 1400 سال پہلے کوئی فنگر پرنٹ میتھڈ کے بارے میں بتائے تو کیا آپ کو حیرانی نہیں ہوگی؟ قرآن میں سورہ قیامہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انسان سمجھ رہا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک کو ٹھیک بنانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ دوستو، پور کہتے ہیں فنگر پرنٹ کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فنگر پرنٹ کو دوبارہ بنانے کی بات اس لیے کی کیونکہ دنیا کے ہر انسان کا فنگر پرنٹ الگ الگ ہوتا ہے اور اسے دوبارہ بنانا ایک چیلنجیبل کام ہے، مگر یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ اب کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے کس کو یہ پتا تھا کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹ کی ایک خاص وشیشتا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ الگ الگ ہوتا ہے۔ یقیناً ایسا علم رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔